نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڑے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سائت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرنا اور عمل نے شریک ہونے دی توفیق عطا فرمائے، ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، اسلام پاکستان پاک فوج ہر عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، مسلم امت واحدہ وحدت انسانیت اور اسلامی اقوام متحدہ واسطے کم کرن دی توفیق عطا فرمائے، ساڑے حواس سوچاں اور دل نو پاک فرمائے، نفس شیطان دنیا اور ان دے پجاریاں دے شر تو بچائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے، تعبد قرآن و سنت نہ راستہ ہو کے قلبن اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع دل ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 10ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، اے وچ رب سونے فرمایا کہ انہاں دلاں وچ بیماری ہے، پھر اللہ سونے نے انہاں دی بیماری ہور بدا دتی۔ دل دو طرح دے، ایک صحت مند دل ہے، ایک بیمار دل ہے۔ اس آیت پاک بیمار دل دا ذکر کیتا کہ جنہاں لوکاں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن و سنت نو چھڑ کے شیطان دے جننے بھی ایجنٹ افلاطونی اور ان دے پروگراماں دے تے عمل کیتا اور خواہشات نفسانی تے عمل کیتا، جڑی ہے سارے اصل فساد دی جڑ ہے۔ یہ نفس ہمارا بہت بڑا فرعون شیطان نمرود اور کتا ہے بندے دے اندر، جڑا انسان نو دنیا دا طالب بناوندا اور شیطان دا پجاری بناوندا، اللہ سونے تو دور کردا ہے، انسان دے دل نو بیمار کردا، مردہ کردا۔ اور نفس ہمارا ویسے تو کائنات دی ہر چیز اللہ اور بندے درمیان حجاب ہے، لیکن نفس ہمارا سب تو بڑا حجاب ہے۔ جب تک انسان خواہشات نفسانی اللہ دی تلوار نہ ذبح نہیں کردا، لا الہ دی نفی الا اللہ دا اس بات حاصل نہیں کردا، کدے بھی یہ نفس مزکی نہیں ہوندا، مطمئنہ نہیں بندا، فنا نہیں ہوندا، کیونکہ جب تک نفس فنا نہ ہوئے فنا قلب دی نعمت حاصل نہیں ہوندی، یعنی قلب ذات مولا چ ڈبدا نہیں، فنا فی توحید دا کمال حاصل نہیں ہوندا، غرق فی توحید دی نعمت نہیں ملدی۔ تے بیمار دل جڑا ہے یہ شغل خلق چ لگا رہندا ہے، خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی دے وچ الجھا رہندا ہے۔ تے صحت مند دل جڑا ہے وہ شیطان دے سارے افلاطونی پروگراماں تو نکل کے تمام خلق تو بے رغبت بے تیان قلبن ہو کے قلبن ذات مولا ہی ڈب جاندہ، قرآن و سنت تے عمل نہ راستہ ہو کے النبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع فنا ہو کے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جڑا قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا کہ مسلمان ہوئی رب سونے نا جنون نہیں عشق کر دینے، تے سچے اللہ والا دل جڑا ان دے وچ اللہ سونے دا عشق، اللہ سونے دا ذکر، اللہ سونے دا دھیان، اللہ سونے دی رغبت
اور محویت ہوندی ہے سچے اللہ والیاں دا، سچے طالب مولا دا دل جڑا ماسوا تو کلی بے رغبت بے تیان قلبن ہوندا، کوشش بھی کرے تو ماسوا دے خیال نہیں آندا، اس لئی کہ حق الیقین دا، فنا فی ذکر دا، سلطان الاذکار دا، فنا فی اللہ دا، فنا فی توحید دا کمال حاصل ہوندا ہے۔ تتابت اللہ سونے طرف ودہ رہدا ہوندی روح جسم جو نکل کے روحانی مراج حاصل کر دیا، روحانی سپرمین بنتا ہے، روح جسم جو نکل کے پرواز کردیا ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جاندی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شانہ جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نو پیدا کیتا، کیونکہ اللہ سونا انسان دی حقیقت، اللہ دی بارگاہ تک رسائی ہی انسان دی فطرت ہے۔ قرآن کریم جی رب سونے فرمایا جڑے اتنے دنیا جننے ہیں آخرت وچ بھی اننے ہون گے۔ سورہ عنکبوت دی 5ویں آیت فرمایا جڑے اللہ سونے دے دیدار دی تمنا رکھ دے انہوں نے اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا۔ خود قرآن کریم جی رب نے فرمایا کہ جڑی ساڑی راہ چ جد و جہد کر دے مجاہدہ کر دے اسی انہوں ضرور رستہ دکھاواں گے اپنی طرف، کیونکہ انسان دی منزل اللہ دی پاک ذات ہے۔ قرآن کریم کی رب سنے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا سی اس چیز دے بارے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل تیری، ستارے جس کی گرد راہ ہو وہ کارواں تو ہے، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام۔ لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے کہ اگر انسان دا دل صحت مند ہوگا، ماسوا اللہ تو بیزار ہوگا، تے دل جڑا ہے انسان اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے، دل دا آئینہ صاف کرنا ضروری ہے تاکہ دے اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسنا۔ اسے دل دے بارے حضرت امام قشیری رسالہ قشیریہ دے اندر لکھ دے نے کہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ کو پوچھا گیا کہ توکل کی ہے، تے آپ نے فرمایا کہ دل دے اتوں تمام خداواں نو کڈ کے سڑ دینا، دل چوں سارے خداواں نو کڈ کے سڑ دینا اور اسباب و ذرائع نو توڑ دینا۔ تے سائل نے پھر عرض کی تھی کہ حضور ذرائع دی وضاحت ہور کر فرما دیو۔ تے حضرت ذنونی مصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا توکل یہ ہے کہ نفس نو بندگی چ پا کے اور دل نو اللہ سونے دے نال لگا دیتا جائے۔ پیسے رسالہ قشیریہ چاہ کے لکھیا کہ حضرت سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ متوکل وہ شخص ہے جیدہ دل اللہ سونے تو سوا تمام لوکاں نہ تعلق چھڑ کے صرف اللہ سونے نہ زندہ رہے۔ پھر اسے رسالہ قشیریہ لکھیا کہ حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا کہ دل دا دار و مدار جڑا یقین دے ہوتے ہے اور یہ نہ ایمان دی تکمیل ہوندی ہے، یقین ہی نہ اللہ سونے دی معرفت حاصل ہوندی ہے اور عقل دے ذریعے ہی انسان جڑا اللہ سونے دے اوامر و نواہی نو سمجھ سکتا ہے۔ تیسر رسالہ قشیریہ امام قشیری لکھ دے نے کہ ایک صوفی دا قول ہے کہ جڑے شخص نے خیال قلبیہ دے وچ اللہ سونے نو اپنی نگاہ چ رکھیا، اللہ سونا او دے اعزار نو گناہ تو بچا دے گا۔ پھر اگے اسے رسالہ قشیری لکھیا کہ حضرت ابو بکر بن طاہر رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے آ دل تو کراہت نو کٹ دین دا نا رضا آیا۔ اسے رسالہ قشیری جا کے لکھ دے امام قشیری کہ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے آ کہ دل اور زبان وچ موافقت ہو جان دا نا صدق ہے۔ اس رسالہ قشیری جگہ امام قشیری لکھ دے نے کہ حضرت حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صادق وہ شخص ہے، یعنی سچا وہ شخص ہے جڑا اپنے دل دی اصلاح دی خاطر اس گل دی پرواہ نہ کرے
کہ وہی تمام قدر و منزلت جڑی مخلوق دے دل میں سی نکل گئی ہے، اور نہ یہ پسند کرے کہ لوگ وہی ذرہ بھر بھی نیکی دے اتنے مطلع ہو جانا، اور نہ اس گل نو ناپسند کرے کہ لوگ وہی برائی تو واقف ہو جان، کیونکہ یہ ناپسند کرنا اس گل دی دلیل ہے کہ وہ لوکاں تو ہور قدر و منزلت چاہتا ہے، اور یہ صدیقین دا خلق نہیں ہے۔ اور اس رسالہ کوشیری جگہ امام کوشیری لکھتے ہیں کہ حضرت فضیل بن عیاض فرماؤندے نے کہ 5 چیزاں بدبختی دی علامت ہے۔ پہلی سنگ دلی، دوسرا اکھاں دا آنسو نہ بہانا، تیسرا بے حیائی، چوتھا دنیا دی رغبت، پنجواں لمبیاں آرزواں۔ اور سارے اقوال اللہ والے دے آبے ذر نہ لکھن والے نے جہاں مختصر خلاصہ ہے کہ جب تک انسان اپنے دل تو غیر خداواں نو نہیں کٹدا، اسباب و ذرائع نو نہیں چھڑدا، تو انہوں توکل دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ توکل تو ہے ہی ہے کہ انسان دن رات اللہ سونے دی بندگی چ لگا رہے، ساری خلق تو الگ ہو گئے، ماسوات تو الگ ہو گئے، اور دل نہ قلباً ذات مولا جو ڈبا رہے ہر لمحہ۔ کیونکہ جب تک انسان قلباً ساری خلق تو الگ نہیں ہوندا ہے گا، یہ قلب اللہ سونے جو محبوب مست ہو کے زندہ نہیں ہوندا۔ اس واسطے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کہ درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفحہ نہ سمرقند۔ یہ چیزیں تاں ہی حاصل ہونی ہیں اگر انسان نو ایمان دی روح حاصل ہوئے گی، یعنی حضور قلب، حق اور یقین اور اللہ سونے نا جنون عشق، یہ حاصل ہوئے گا تو پھر ایمان جڑا یہ دی تکمیل ہوئے گی اور مضبوط ہوئے گا، پھر اللہ سونے نو پہچانے گا، پھر دی عقل بھی نورانی ہو، ورنہ عقل جڑی ہے یاری کرن تو بعد نہیں آؤ، بے خدا عقل جڑی ہے جدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے عقل یار ہے 100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ حکیم، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ جب تک انسان دا قول فعل دے دو تضاد ختم نہیں ہوندا، اور دل ماسوا اللہ تو کل ہی نکل کے ذات مولا چ فنا نہیں ہوندا، یعنی ان فنا فی توحید دی کیفیت نہیں لبدی۔ اور دل چوں یہ سخت دلی ختم نہیں ہوندی، اور اللہ آگے گڑ گڑاؤندا نہیں روندا نہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ تاں ہی فرمایا سی اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بیاہ سحر گاہی۔ انسان بے رغبت جو نکلتا دنیا دی محبت نہیں نکلتا، کیونکہ نفس امارہ جڑا ہے دنیا دی محبت مبتلا کرتا، جہدے بارے اللہ سونے دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤں دے مختلف حدیثاں دا خلاصہ ہے کہ دنیا مردار دا طالب کتے نے، دنیا آخرت دی کھیتی ہے، دنیا دی محبت ہر فساد دی جڑ ہے، دنیا کڑی ہے، تو دنیا مومن واسطے قید خانہ، کافر واسطے جنت ہے۔ اور جب تک انسان لمحی آرزوؤں جو نہیں نکلتا، ٹائم و سپیش کس سے سکل ظاہری ہوا سے خمسہ خلقی حص و حرکت اسباب و ارباب، کیونکہ انہیں تو بھروسہ شرک ہے، تمناواں مراداں خلقی تمناواں مراداں اور مرضیاں جو نکل کے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا نہیں بنتا، ارادہ الہی نہیں بنتا، فعل الہی نہیں بنتا، تقدیر الہی نہیں بنتا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت مائیت دھیان دے وچ نہیں گزاردا، قلباً ذات مولا ڈوبا نہیں رہندا، کدے بھی انہوں کمال حاصل نہیں ہو سکتا دید مولا دا۔ انسان نو چاہیے کہ صبر شکر توکل قناعت
خود خود سپردگی دی بادشاہت حاصل کرے، اپنے اور تمام معاملات میں اللہ سونے دے حوالے کر دے، اور مردہ بن کے اللہ سونے دے حضور حاضر رہے، اور قلبن ماسوا اللہ تو کل ہی ہمیشہ لئی بے رغبت و بیدار ہو کے قلبن ذات مولا ہی ڈبا رہے۔ لیکن نعمت تائیں حاصل ہونی اگر اسی صحیح القیدہ علوم نبوت وارث زندہ دل علماء و مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہوں کو توحیدی انعکاسی فیض حاصل نہیں کر دے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نور نسبت اپنے دل چلکا نہیں کروں دے، اور ان کی زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب الہی نہیں کر دے، کدے بھی ولایت دی نعمت یعنی دیدار مولا دی نعمت حاصل نہیں ہوئے گی۔ سن چاہیے نا سچے اللہ والیاں کو قرآن و سنت فقہ دا ضروری علم حاصل کریے دی روح دے مطابق اللہ سونے دے سامنے اللہ سونے واسطے عمل کریے، اور اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، اور ذکر قلبی حاصل کردے ہیں اللہ سونے طرف ود دے رہی ہے تاکہ دل دیاں اکھاں روشن ہون، کیونکہ اللہ سونے دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہونا، ہزاری اکھاں نہ نہیں۔ جب تک اسی ذکر قلبی کردے ہیں قرب الہی دے مراتب طے کردے ہیں، نور ظلمت دے 70,000 پردے طے کردے ہیں، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں کردے تے اسی زندگی دے مقصد تو ناشنا رواں گے۔ ساری زندگی دا مقصد صرف اور صرف دید مولا ہے، اور بغیر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہی اعمال اللہ سنے دے ہاں قابل قبول ہے جڑے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق ہے۔ تے اللہ سنے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سنے ہستا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ ساریاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، توبۃ النصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری اور دیدار عطا فرما۔ شیطان دے افلاطونی ایجنٹاں اسلام پاکستان انسان دشمناں دین و ایمان فروش منافقاں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفاں اور ساڑھے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائیں۔ عمل قرآن و سنت نہ راستہ ہو کہ قلب تابد اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنائیں۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔